السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے سورہ الجن کی آیت نمبر 16 سے لے کر 23 فرام 16 اپ ٹو 23 ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ آیت کا سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے نبی کہو، مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے، تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں۔ اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا، اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اے نبی کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے اور خوشخبری دی ہے نیک اور اچھے لوگوں کے لیے کہ اگر لوگ راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے رہیں، یعنی پہلے تو ایمان لے آئیں اللہ پہ، اس کے رسول پہ، قیامت کے دن پر، تو پھر اور اس پر جم جائیں، اس ایمان پر جم جائیں، پھر اس سے ہٹیں نہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ خاص طور سے یہاں پر ذکر کیا ہے پانی کا، سیراب کرتے رہیں گے۔ اسقیناہم ماء، یعنی پانی سے ان کو سیراب کرتے رہیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ بارش اور پانی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ جہاں بھی ہوتی ہے وہاں پر اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہوتی ہیں۔ سبزہ اگتا ہے، غلہ اگتا ہے، اور کھانے پینے کا بھرپور سامان اللہ تعالیٰ زمین سے نکال دیتا ہے۔ لیکن جہاں بارش نہیں ہوتی، یہ نعمت نہیں ہوتی، وہاں ہم جانتے ہیں کہ بڑی خشک سالی ہوتی ہے، خشکی ہوتی ہے، اور پینے کے پانی کی تنگی ہوتی ہے، کھیتوں کے لیے مشکل پڑ جاتی ہے سیراب کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خاص طور سے یہ اس زمانے میں تو بہت بڑی نعمت تھی جب کہ کچھ نہیں تھا، لوگوں کا سارا انحصار اسی پانی پر ہوا کرتا تھا، بارش کے پانی پر۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم اتنی بارش دیں گے کہ تم سیراب ہو جاؤ گے اور کسی قسم کی تنگی محسوس نہیں ہوگی تمہیں۔ پھر لیکن یہ جو نعمت ہوگی، یہ جو نعمت ہے یا ہوگی، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا خاص اصول رہا ہے کہ نعمت دے کر بھی آزماتا ہے انسانوں کو کہ یہ شکر گزار ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اللہ کی قدرت کے قائل ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اور نعمت چھین کے بھی آزماتا ہے کہ یہ صبر سے کام لیتے ہیں نہیں لیتے، بے صبرے تو نہیں ہو جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص پالیسی ہمیشہ ہر قوم کے بارے میں رہی ہے۔ تو یہی اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ثابت قدم رہیں گے میرے دین پر، ان کو میں خوب سیراب کروں گا، لیکن یہ کہ آزمائش کے طور پر ہوگا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا، اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس بات سے منہ موڑیں گے، ایمان کی مخالفت کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے اور برائی میں مبتلا رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب بھی دے گا۔ ایسے لوگوں کو عذاب ملے گا، یہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے یہ عذاب، اور آخرت کے لیے تو ہوگا یقیناً۔ پھر ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائے گی اگلی آیت میں کہ یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں کہ یہ جو مسجدیں ہیں یہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، خالص اللہ کی عبادت کے لیے ہونی چاہیے۔ اس میں ہرگز کسی اور
کا ذکر نہ کہ نام نہیں لیے جانا چاہیے، نہ ان کو پکارا جانا چاہیے، خالصتاً اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ اور بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے ساری زمین عبادت گاہ بنائی گئی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہر جگہ کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے، لیکن جھوٹے معبودوں کی، شریکوں کی عبادت مسجدوں میں ہرگز نہیں کی جانی چاہیے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اس وقت کا ذکر کیا گیا ہے جب صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اس وقت لوگ ان پر ٹوٹ پڑے، یعنی ان کو برا بھلا کہنے کے لیے، ان پہ تانے تشنے، آوازیں کسنے کے لیے ان کی طرف دوڑے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، یعنی کہ میں خالصہ اپنے رب کو پکارتا ہوں، ایک اللہ کو پکارتا ہوں، اور میرا قصور یہی ہے کہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور یہی بات میں تم سے چاہتا ہوں۔ میں تم سے کوئی ذاتی فائدے نہیں حاصل کرنا چاہتا، نفع حاصل نہیں کرنا چاہتا، تم سے عہدہ نہیں مانگ رہا، میں تو تمہاری بھلائی کی بات کر رہا ہوں کہ جس طرح میں ایک اللہ کی بات کرتا ہوں، کسی کو شریک نہیں کرتا، وہی تم بھی کرو۔ اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ میں تم لوگوں کے لیے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں، نہ کسی بھلائی کا، یعنی صاحب بتا دو کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں جس کو چاہے نواز دوں دنیا کی نعمتوں سے، جس کو چاہے محروم کر دوں، میرے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر میں ایسا کرنے کا دعویٰ بھی کروں گا تو فرمایا جا رہا ہے کہہ دو کہ مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا، میں اگر یہ غلطی کروں گا بھی تو پھر مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور مجھے صرف اسی کی دامن میں پناہ مل سکتی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہہ دو کہ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کے جو پیغام مجھ تک آ رہے ہیں، جو آیات مجھ پر نازل ہو رہی ہیں، وہ میں تم تک پہنچا دوں، یہ میرا کام ہے بس، اور وہ میں کر رہا ہوں۔ اور اگر تم پھر فرمایا جائے کہ تم میری بات نہیں مانو گے تو پھر مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں جلو گے، جو کہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ ان کو ڈرا دو کہ آج اگر تم نے میری بات نہ مانی، میری باتوں پر عمل نہیں کیا، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ تم جہنم کی آگ میں جھونکے جاؤ گے۔ اس بات سے ہوشیار رہو، اس بات کو کبھی فراموش نہیں کرو۔ تو یہ وہ پیغامات ہیں جو صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عنایت کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔